اور اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہرائے کوئی. ولا يتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ نہیں پکڑے گا ہمارے بعض کو رب حاجت روا اللہ کے سوا. اب یہ باتیں ایسی ہے، یہ تقاضا لا الہ الا اللہ کا. ایسے میں نہیں، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے نا لا الہ الا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں. کہتے دیکھو جی میں کلمہ بگاڑ رہا ہے. کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. لا الہ الا تو کوئی معبود نہیں، مانا تو یہ معبود نہیں. تو یہ پتہ نہیں کہ معبود کس کو کہتے ہیں. معبود تو مشتق عبادت سے، معبود مشتق عبادت سے. العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة بأن يقدر بها على النفع والضرر، فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهو عبادت. اب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کتنے جامع معنی مول کیا ہے کہ معبود مشتق کس سے ہے. یہ الہ کا مسئلہ میں آپ کو لکھاؤں گا انشاءاللہ. معبود مشتق عبادت سے ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور، کہ یہ عقیدے کے اندر ایک بات یقیناً بیٹھ جائے بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةً غیبیةً، کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے تسلط غیبی ہے. اے علی النفع والضرر، ہمیں نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے. ایسے میں علی النفع والضرر فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِیمٍ، ہر ایک پھر دعا، ثنا، تعظیم، جھکنا، یہ سب عبادت ہو جاتا ہے. فیا عبادت، تو عبادت تو ہے، یہ مانا نہیں وہ کوئی معبود نہیں. بھائی کوئی معبود نہیں تو کیا ہوا، کیا ہے معبود کس کو کہتے ہیں؟ پہلے معبود تو سمجھ لو نا کہ معبود کس کو کہتے ہیں. کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو عبادت بھی جو ہے نا آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب میرے التحیات للہ زبانی عبادت اللہ کے لیے، والصلوات جسمانی عبادت اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادت اللہ. تو ایسے ہو گیا. ایسے میں نہیں تو جسمانی عبادت کیا، زبانی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حاجات مشکلات میں نہیں پکاریں گے. یہاں سے حضرات کہاں گئے؟ بوڑھے حضرات نے اچھا ماشاء اللہ تصافل زیب ریکھا جائے. اچھا تو کیا ہو گیا جی کہ التحیات للہ، میری زبانی عبادت اللہ کے لیے. زبانی کیا مطلب کہ حاجات مشکلات میں ایک اللہ کو پکاریں گے. والطیبات والصلوات جسمانی عبادت اللہ. کیا مطلب؟ ہم سجدہ رکو اللہ کے آگے کریں گے. والطیبات مالی عبادت اللہ کے لیے. نظر نیاز کس کو دیں گے؟ اللہ کے نام دیں گے. تو سارا آ گیا اس کے اندر. ہر نماز کے اندر ہم اس کے اقرار کرتے ہیں. تو پھر بات کیا رہے گی؟ تو مطلب یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے کہ معبود جو ہے نا وہ کیا ہے. معبود تو وہی ہے کہ وہ جس کی عبادت کی جائے. عبادت زبانی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، عبادت بدنی بھی ہے. تو بس یہ سب تو مسئلہ حل ہو گیا. ایسے میں نہیں، جب آپ لا الہ الا اللہ مانیں گے نا پھر تو سارا مسئلہ آ جاتا ہے. علامہ اس لیے تو اللہ اکبر لوگوں کے عجیب عجیب ہے. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. سب آ گیا. یکے دانم یکے خوانم نہ خوانم غیر اللہ. سب سے پہلے بھی وہ، سب سے پیچھے بھی وہ.
ایک ہی جانتا ہوں، ایک ہی مانتا ہوں، ایک ہی کو پکارتا ہوں، ایک ہی کو یکی خوانم نہ خوانم غیر اللہ جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چغمداری سبحان جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چغمداری مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ یاد۔ جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں آ گئی پھر تجھے مخلوق سے ڈرے۔ جب لا نفی کر لیتا ہے ایسے یعنی تو پھر مخلوق سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ ایک ہی جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چلا، پھر تنہا بھی تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ حضور کہہ دیا ہر پیغمبر اکیلا ہے ساری دنیا سے مقابلے کی۔ ماں جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ لا فتح الا تیری مشکلوں کا آسان کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت یہ تھے لوگوں بزرگوں کے طرف وہ اشعار منسوب کرتے ہیں جس میں ان کا مطلب نکلتا ہو کچھ، لیکن ان نہیں دیکھتے کہ ان واقع حضرت پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ غنیت طالبین پڑھیں، فتوح الغیب پڑھیں، فتح ربانی پڑھیں، 62 واز ہیں ان کے، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال اہل کتاب کو یہ کہا گیا کہ چلو بھائی تم دوسرا حصہ نہیں مانتے پہلا تو مان لو۔ وہ تو تم بھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، تم بھی پڑھے، ہر پیغمبر پڑھتا تھا، ہر پیغمبر کی امت پڑھتی رہی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نعبدا، کہ کسی قسم کی بندگی چاہے زبانی ہے، چاہے مالی ہے، چاہے جسمانی ہے، اللہ کے سوا نہیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اس کے مقابلے میں کسی کو لائیں گے بھی نہیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، جس طرح آج کل بعض جاہل پیروں نے جاہل مریدوں کو اس طرف کیا، ہمارے آگے آگے سجدہ کرو گے، ہمارے نام نظر نیاز دو گے، ہمارے نام کی وظیفے پڑھو گے، یہ ایک سارا ہے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب، رب نہ بناؤ، ہاں جی پالنے والا نہ سمجھو، پالنے والا تو میں ہوں۔ ہاں تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، حاضر یا نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ پھر جائیں سے آپ کہہ دیں اب اعلان میں ہم کرتے ہیں، گواہ ہو جاؤ ہم تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام سب کس کے ساتھ ہے؟ اللہ سے، وہی ہمارا حاجت روا مشکل کشا ہے۔ یا الکتاب لم تحاجون، یہ ہے جی تتمے پر 5 شکوے بیان ہیں، 5 شکوے بیان ہوں گے اہل کتاب سے۔ ہائے چاہیے تو یہ تھا کہ تم جب دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تورات انجیل زبور مانتے ہیں تو تم قرآن کو مان لیتے، کیونکہ تورات انجیل زبور کے اندر اس کتاب کا ذکر ہے، پیشن ہوئی ہے۔ یا الکتاب، اے کتاب والو، یہ پہلا شکوہ ہے، یا الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ابراہیم السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل، الا من بعد، مگر ان کے بعد، وہ پہلے آئے، الا من بعد۔ ان کا کیا کہتے تھے؟ جیسے آج کسی کا جناب علی اپنے آپ کو منواتے ہیں کہ میرے جی اور جی ابراہیم علیہ السلام ہم سے تھے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، ابراہیم علیہ السلام ہماری پارٹی کے تھے۔ پاگل کے بچو، ابراہیم پہلے آئے تم بعد میں آئے، یہ کہتے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہ تو بات ہے جی ابراہیم علیہ السلام ہم سے، دیکھا آپ نے، یہ الٹی بات، یہ الٹی بات۔ یا الکتاب، اے کتاب والو، لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ابراہیم السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنا عقل نہیں ہے؟ ان کے قول کا بطلان اس سے ہے،
بس سمجھ لو تم تو آئے بعد میں ہزاروں سال، ابراہیم تو پہلے گزرے ہیں. ہاں انتم ہاں تو وہ لوگوں تم فیما لکم بھی علم، جگڑتے اس میں جس کے بارے میں تمہیں علم ہے. بھائی اس بارے میں تو کرو کہ جو تم جانتے ہو. فلما تحاجون، پھر کیوں جھگڑے کرتے ہو ما لیس لکم بھی علم، کہ تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. کیوں؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں. اب اصل بات ہے، بات کیا ہے؟ تم جو دعویٰ کرتے ہو اس سے حاصل ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، سبحان، یہ ہے. تم ایسے مارتے ہو. ایسے یعنی بزرگوں کے ساتھ ہمارے پنجاب میں، سندھ میں کوئی زیادہ کرتا ہے، کہتے میں شاہ ہوں، پھر شاہ سے کہتے میں سید ہوں تاکہ لوگ میرا احترام کریں. ایسے میں شاہ ہوں. ہمارے مانسیرے میں غیر سید نے سیدانی کے ساتھ نکاح کیا تو سید سارے بگڑ گئے. ہمارے طرف تو سید اتنے سخت ہیں کہ اس سے بڑا کفر کوئی نہیں سمجھتے کہ غیر سید کو اپنی لڑکی دے، کیونکہ یہ آزادی نسل بدل جاتی ہے. تو وہ بڑا جھگڑا ہوا اور عدالت میں چلا گیا. تو ہمارے قاسم شاہ صاحب تھے، اللہ بخشے، ایک وزیر تھے، دوسرے قاسم شاہ تھے. تو وہ عدالت میں گئے بطور گواہ. تو اس کو کہا، آپ جج نے کہا آپ اس کو جانتے ہیں، یہ سید ہے؟ ہاں جی میں جانتا ہوں، بڑا پکا سید ہے. تو لوگ حیران ہو گئے کہ یار ہمارے لیے آئے تھے تمہیں. انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں، ہم تو بہت خاندان سے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، یہ تو میرے سامنے بنایا. اس کا باپ نائی تھا، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کا فلاں نام تھا، اور یہ اس کا بیٹا ہے. ایسے میں نہیں، میں تو ساتھ یہ پکا سید ہے کیونکہ میرے سامنے بنائے. تو بات یہ ہے کہ یہاں مسئلہ الٹا ہو گیا کہ بھائی تم کہتے ابراہیم علیہ السلام ہم سے تھے، ہم سے تھے، ہماری پارٹی کے تھے. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، پہلی دلیل یہ دی گئی. دوسری، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا، وہ تو یکسو ہونے والے تھے اللہ کی طرف، مسلمہ، اللہ کے تابعدار تھے. وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والی بھی. تم مشرک ہو نہیں مانو، تم تو عزیر علیہ السلام کو پوج رہے ہو، کوئی عیسی علیہ السلام کو پوج رہے ہیں، کوئی مائی مریم کو پوج رہے ہیں، کوئی بتوں کو پوج رہے ہیں. تمہارا تو یہ عالم ہے. ابراہیم علیہ السلام، پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہودی عیسائی نہیں تھے، اور دوسری بات کیا ہے، وما کان من المشرکین، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے. تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام سے جن کا تعلق ہے وہ ہم بتاتے ہیں. ان اول الناس بابراہیم، یعنی ابراہیم سے کے متعلقین کون ہیں، ان کی جماعت میں کون لوگ ہیں. ان اول الناس، بے شک سب سے زیادہ قریب، اول الناس جو سب سے زیادہ قریب ہے ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوا، وہ ہیں جو اس وقت میں ان کی اتباع کی انہوں نے، للذین اتبعوا یعنی فی وقتی اس وقت میں اتباع کی. ہاں کیا، وہذا النبی، وہذا یہ نبی. کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ ایک تھا. ایسے میں نہیں. پھر بہت سے کام ایسے ہیں جو ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم حنیفہ. تو ملت ابراہیم کے اوپر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ فرماتے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہاں واتبع ملت ابراہیم. تو ملت ابراہیم پر تو محمد رسول اللہ ہے، اور حضور کی ماننے والے والذی وَعَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے. یعنی اس امت محمدیہ کا زیادہ تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے تمہارے یہودی عیسائیوں تمہارے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کا عقیدہ ایک ہے.
سب سے بنیاددار مدار تو عقیدے پر ہے، ایسے میں نہیں. باقی بہت سے کام ابراہیم علیہ السلام کے وقت ہے. یہ جو عشرۃ من الفطرہ، یہ جو 8-10 باتیں فطرت کے ہیں، یہ فطرت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ جو ہے نا مونچھیں کٹانا، داڑھی بڑھانا، ختنہ کرنا، مسواک کرنا، زیر ناف بال دور کرنے، یہ سنت ابراہیمی ہے. سنت تو اس ابراہیم علیہ السلام کے اس پر تو مشن پر یہ آخری امت چل رہی ہے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دوست ایمان والوں کا. بس یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس پر تو مومن ہے، اور اللہ مومنوں کا کیا ہے؟ دوست ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب جو ہے اس آخری پیغمبر کے ساتھ ہے، محبت اور حضور کی امت کے ساتھ ہے سب سے زیادہ. سمجھے میری بات کو؟ وہ یہودی عیسائیوں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان اولانا اچھا یہ ہو گیا. وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دیکھو ان ظالموں کو کہ یہ بہت قسم کے منصوبے بناتے ہیں تمہارے خلاف کہ کسی طرح مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹایا جائے. یہ جو مشن کے اسکول ہیں، مشن کے اسپتال ہیں، ایسے یا نہیں، یہ سارا پروگرام انکار سے ہوتا ہے. وہاں باقاعدگی کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اور ان کے یہ ایک دفعہ میں اپنی والدہ مرحومہ کو لے گیا آنکھوں کے لیے ٹیکس لے. اچھا وہ میں گیا بیٹھا تو کہتے ہیں جی یہاں سے ہدایات ملے گی. ہم نے کہا بتائیں گے. ہدایات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ادھر جاؤ ادھر جاؤ. وہ آ گئے جناب 2 پادری. پہلے زبور کی تلاوت کی انہوں نے، اس کے بعد شروع ہو گئے کہ تم مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اس کو پکارو گے تو تمہارا یہ ہوگا عیسی علیہ السلام کا بیٹا. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا تو ایمان لے لیں. اور لوگ سر ہلا رہے تھے. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا تم سچے ہو، تمہاری کتاب سچی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی سچے. بولے میں نا دونوں تو نہیں ہیں. تو ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن ابراہیم ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. دوسری میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن یوسف ابن نجار ابن فلاں ابن فلاں. وہ تو وہ لکھا ہوا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا جی آپ ہماری بات سنے. میں نے کہا نہیں سنتا تمہاری بات، پہلی بات کرو. تمہاری کتابیں سچی ہے. تو میں نے تو اور بات نہیں کی. تمہاری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تم یہ کر رہے ہو. وہ لوگ بھی سارے متوجہ ہو گئے. ایک بڑی مجلس جلسہ تھا پورا، بڑی مخلوق آئی تھی. وہ جناب علی میرا اس کا شروع ہو گیا. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کے پیغمبر کو بھی تو آپ کے قرآن پر یقین نہیں تھا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے فلا تکونن من الممترین. اللہ کہتے ہیں کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. میں نے کہا پتہ ہے پہلے پڑھو. پہلے اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا ایسے میں نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو حضور کہتے تھے کہ اللہ میں کس طرح ان کو کافر کہہ دوں؟ یہ تو تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے فلا تکونن من الممترین. ان بے ایمانوں کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کھل کر کہہ دیں یہ کافر ہے. جناب وہ ایسے کر کے تو آخر کہنے لگے جی ہم اپنی. میں نے کہا نہیں بات کوئی نہیں ہوگی، پہلے بات کرو. یہاں ہم آئے ہیں ایمان بھیجنے کے لیے تو نہیں آئے. یہاں تو ہم آئے علاج کے لیے. تم لوگوں کو یہ تقریر کر رہے ہیں، یہ تو ظلم کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہے کہ تم کفر پھیلا رہے ہو یہ اس طریقے سے. تو بہرحال وہ تقریر اس کی نہیں ہوئی. پھر مجھے لے گیا اپنے اوپر اور اس کے پاس حضرت یعنی اس کے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ کا ترجمہ تھا، قرآن تھا. وہ اتنا اس نے جناب ادھر سے سوالات ادھر سے سوالات بیٹھ کر تو وہ کہتے. خیر بس ایسا ہو گیا کہ وہ غریب لاجواب ہو گیا. وہاں کام کچھ نہ ہوا. تو آخر میں نے کہا یار تو قرآن پڑھتا ہے تو اس کو مانتا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بات سنو جی بات سنو. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تھا اس سیال کوٹ کا ان کا جو پادری تھا.
کہ لگے مجھے کوٹھی بھی دی ہے، مجھے بھینس لے کر دی ہے، مجھے 3 نوکر مل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے کہا مجھے 50,000 روپیہ، اس وقت تو کروڑ سے زیادہ ہوتے ہیں، 50,000 روپے مجھے دیتے ہیں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تم مجھے کیا دو گے گھر؟ تم نے تو کسی مسجد میں مجھے بٹھا دینا ہے، ٹکڑے کھاؤں گا۔ یہ اس ظالم نے کہا۔ پھر میرے پاس یہاں بھی آیا وہ دل میں ہو گیا، بعد میں سنا کہ مسلمان ہو گیا۔ تو ان کا تو ایک مشن ہے کہ کسی طرح یہ جو مشینی اسکول ہیں، یہ جو ان کے ہسپتال ہیں، ہمارے چھتر پلین میں انہوں نے مدرسے کے ساتھ پہلے تو مرزائیوں نے قبضے کرنے کی کوشش کی، چونکہ بہت خوبصورت جگہ ہے ہمارا جہاں مدرسہ ہے، وہ بہت خوبصورت، چھتر پلین سے خوبصورت، پورے یعنی سرحد میں کوئی جگہ نہیں ہے، بس عجیب جگہ ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ جی وہاں عیسائیوں نے مرزائیوں نے ایک جگہ لی، میں نے وہ توڑا، پھر دوسری جگہ انہوں نے سودا کیا، وہ ہم نے توڑا۔ میں نے کہا بھائی یہاں تو مدرسہ نہ ہو تو نہیں، ہم تو اڈا بناؤ، اللہ نے جگہ دی تھی، ہم نے مدرسہ بنا لیا۔ پھر یہ عیسائیوں کا کام شروع ہو گیا، ہمارے بالکل قریب سادات تھے، ان سے انہوں نے جناب علی 50 کنال جگہ لینے کی، اور وہاں آ جاتے تھے بدھ کے دن اور دعائیں لاتے تھے یہاں سے، اور وہی تقریر ان کی یہاں ہوتی تھی۔ تو میں نے ہمارے پاس کافی تعداد تھی طالب علموں کی، پٹھان تھے، پٹھان ہوتا ہے یعنی ان کو میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، میں جاتا ہوں سامنے بیٹھتا ہوں، تم نے جا کر بیٹھ جانا ہے، یہ تقریر کریں گے، تم نے فوراً شور مچانا ہے کہ دیکھو یہ تو گمراہ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ تمہیں روکیں گے، تم حملہ کرو۔ اور دوسروں کو میں نے کہا تم ایک آدمی کھڑا ہو جائے دیکھے کہ جو ہی حملہ ہوتا ہے تو فوراً پہنچ جاؤ سارے، اور پھر اس کرو ان کی دوئیاں شوئیاں سب پھینک دو، گاڑیاں توڑ دو ان کی، میں دیکھوں گا تو میں آ جاؤں گا۔ تو دیکھا تو ہنگامہ شروع ہو گیا، ایک دم لڑائی شروع ہو گئی۔ تو میں وہاں سے سیدھا آ گیا دوڑ کر، گاڑی تھی پاس، تو کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا وہ جی اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اچھا لوگ وہاں کے آئے بندوقیں لے کر کہ جی طالب لوگوں نے ہمارے مہمان مارے، وہ ان کی حمایت میں آ گئے۔ تو میں نے کہا تم نے کیوں مارے؟ ٹھہرو، بھائی تم نے کیوں مہمان؟ وہ جی اللہ کو گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کو گالیاں دے رہے؟ کون دے رہا تھا؟ وہ یہ جی کیسے کہ وہ جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مائی مریم اللہ کی بیوی۔ میں نے کہا ہے یہ کر توبہ توبہ۔ تو میں نے کہا بھائی تمہارا بھی عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہاں یہ بیان کیوں کرتے ہیں؟ بس وہ دل تھا اور وہ زمین بھی رہ گئی، چلے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں آئے، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جب تک یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ نہ ہوتا تو چھتر پین ابھی مرزائیوں کا عیسائیوں کا اڈا ہوتا۔ ایسا نہیں، میں نے تو سر جلسے میں کہا، میں نے کہا تم کلمہ جائز ہوتا تو میرا پڑھتے تم کہ میں نے یہاں قربانیاں دی۔ آج وہ ایک سید نہیں، اور اچھا مرزائیوں کے چونکہ سادات زیادہ ہیں، مرزائیوں کو اس نے دی جہاں گریس اسٹیشن ہے۔ میں نے سنا گل بادشاہ نام تو اللہ بخش فوت ہو گیا، تو میں ان کے گاؤں میں گیا، سیدھا لاؤڈ اسپیکر کھولا، عشاء کے بعد میں نے تقریر شروع کی۔ میں نے کہا گل بادشاہ مرتد ہو گیا، بیوی طلاق ہوگی، آزم یعنی تو اس کے ساتھ تعلقات قطع کرو۔ وہ دوڑتا ہوا ہے، او مولوی صاحب، اور میں مرزائی نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو زمین کیا؟ کہتے میں تو پیسے لیتا ہوں۔ میں نے کہا پیسے لے تو مسلمان سے لے، ان کو نہیں دینا، نہیں تو میں فتویٰ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے 6,000 روپے لیے، یہ میں واپس نہیں کروں گا۔ میں نے کہا 6 نہیں تو 10 لے، ان سے پیسے لے، زمین نہیں دیں گی۔ آج وہ اللہ نے کیا، وہ پھر ایک ڈیری تھی علیم، وہ انہوں نے شروع کی۔ پھر اس کو میں نے عبداللہ خان تھا ایک، وہ بھی مسلمان سنی تھا، ایسے میں یعنی مسلمان تھا، اس ایمان کے ذریعے سے وہ سودا کر رہے تھے، وہ بھی ہم نے توڑا۔ نہیں تو وہاں تو چھتر پین آپ دیکھتے خوبصورت جگہ ہے، اچھا موسم ہوتا ہے تو پھر تو کام بن جاتا۔ تختیہ ہے اچھا اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے بھائی، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ تو ہمارے دشمن ہیں بنیادی،
ان کے اوپر اعتماد کرو گے، عیسائیوں پر، یہودیوں پر، تو تمہارا بہت بڑا دھوکہ تمہیں دیں گے اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جب اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تمہاری دشمن ہیں، آپس میں دوست ہیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، آپس میں دوست ہیں، ہمارے لیے اکٹھے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے سب اکٹھے ہیں، آپس میں چاہے دشمنی بھی نہ ہو، لیکن ہمیں مٹانے میں نہ یہودی ڈیل کرتا ہے نہ عیسائی کرتا ہے، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ فرمائے یہ کیا فرمایا؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، خود تو گمراہ ہیں، یعنی ضلال کے بعد اضلال، ضلال کے بعد اضلال۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، خواہش کرتی ہے، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، لو مصدریہ ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر لیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اس اضلال کا وبال جو ہے یہ کن پر پڑے گا؟ انہی پر۔ مومن ہوگا تو ان کے جال میں نہیں آئے گا۔ وَمَا يُضِلُّونَ، نہیں گمراہ کرتے اپنے نفسوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، علم شعور نہیں ہے، خود اسلام سے دور ہو گئے اور جہنم کی ایندھن ہو گئے، تو حقیقت میں اپنا نقصان کیا۔ کہ آپ کا کچھ بگڑا نہ بگڑا، اپنا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ یا اہل الکتاب، اس پر ملامت ہے، ملامت بر اضلال۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں، لم تلبسون الحق، تم حق کو کیوں ملاتے ہو بالباطل، ساتھ باطل کے، مروڑی بات ادھر ادھر کی کر کے۔ ایسے میں وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حالانکہ حق کو تم چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ جانتے کیا ہو؟ کہ یہ پیغمبر وہی ہے جس کا ذکر ہمارے کتابوں میں ہے، اور یہ کتاب وہی ہے جس کا پیشنگوئی ہماری کتابوں میں ہے۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ، یہ شکوہ آ گیا۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ، اور کہا ایک جماعت، طَائِفَةٌ، ایک جماعت نے، یہ یا اہل الکتاب لم تکفرون، یہ دوسرا شکوہ ہے۔ میں نے کہا 5 ہوں گے نا، پہلا شکوہ یا اہل الکتاب، یہاں بھی آ گیا ودت، کیا یا اہل الکتاب، دوسرا شکوہ ہے، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے آیتوں پر، وانتم تشہدون، تم گواہ ہو کہ یہ کتاب سچی، یہ پیغمبر سچا۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والوں، لم تلبسون الحق، کیوں ملاتے ہو کو بالباطل، ساتھ الباطل کے، وتکتمون الحق، اور حق کو تم چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ، یہ تیسرا شکوہ ہے، یہود کی سازش۔ یہاں یہ جو لوگ آئے نا نجران کی عیسائی مناظرے کے لیے، تو یہ جو بے ایمان تھے نا، یہ یہودی، چونکہ وہاں بنی نذیر، بنی قریظہ، یہ وہاں رہتے تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، ان کو موقع مل گیا کہ ہمارے چچا زاد آ گئے، یہ بے ایمان بھی جا کر ان کے ساتھ مل گئے مناظرے میں، ایسے میں نہیں، یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک نے یہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کا ایک جماعت اہل کتاب میں سے، ایسے یعنی آمنو باللہ، یہ وہ منافقین بے ایمان دوسری پالیسی والے، آمنو بالذی، ایمان لاؤ اس پر، انزل علی الذین آمنو، جو اتارا گیا ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور انکار کر لو دن کے آخری وقت میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ ان کی چال تھی۔ صبح جاؤ نا، اچھا وہی ذرا سناؤ قرآن، واہ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، ہاں واقعی یار یہ وہی کتاب ہے نا جس کا ذکر ہمارے کتابوں میں تھا، واہ دن میں رہو، شام کو کیا کہہ دو، یار ہم تو بڑے نیک نیتی سے آئے تھے، یہاں تو معلوم ہوا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، اوہو۔ اب ان کو کیا ہوگا؟ شک پیدا ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ یار بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے پوپ آئے ہیں اور وہ انکار کر لیا،
ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بناتے ہوں، دیکھو نا، ورنہ یہ لوگ تو مان لیتے۔ اب شک ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، دکھایا تھا کہ کفر کی کتنے درجے؟ 4۔ کیا کیا؟ شک، اس کے بعد کیا ہے؟ ضلال، گمراہی، شک کے بعد، ایسے بھی نہیں، انہم لفی شک مریب، اس کے بعد گمراہی، اور اس کے بعد جدال، پھر حق والوں سے کیا کرتے ہیں؟ مناظرے کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ ختم اللہ علیہ۔ یہ چوتھا درجہ بہت خطرناک ہے، پھر آدمی مڑ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ہدایت کے کتنے درجے؟ 4۔ انابت، ہدایت، استقامت، پہلے یادی الیہ من ینیب، ہدایت ان کو ہوتی ہے جن میں انابت آ جاتی ہے۔ پھر تیسرا درجہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ثم استقامت آ گئی، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا۔ اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ ربط، وربطنا علی، جیسے اصحاب کہف کے بارے میں اللہ فرمایا ربط۔ اب یہ چوتھا درجہ جب پہنچ جاتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ کفر کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا، کاملین اولیاء اللہ کا مقام، جیسے صحابہ کرام کیسے کاٹے گئے، کیا کیا نہیں کیا گیا، آروں سے چیرے گئے، ایسے میں نہیں، لیکن کوئی صحابی ہٹا نہیں ہے، مستقام۔ یہ ہے چوتھا درجہ، چوتھا درجہ ربط کا، وربطنا، جیسے اصحاب کہف کے بارے میں فرماتے ہیں، اولیاء اللہ تھے نا۔ تو یہ نبی کا مقام ہے یا کامل ولی کا مقام، کہ وہ پھر شک شبہ اس کو نہیں آتا۔ یہ جو دل میں یقین درمیان میں ہوتے ہیں نا، یہ دوسرے طرف جا سکتے ہیں، جیسے کافر آ سکتے ہیں، شک والے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، دلال والے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، جدال والے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ختم والے وہ نہیں آ سکتے۔ اسی طرح انابت والی بھی مڑ سکتے ہیں، ہدایت والی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، استقامت والی بھی مڑ سکتے ہیں، لیکن ربط والے نہیں مڑتے۔ یہ ہے مسئلہ، سمجھ میری بات کو؟ یہ آگے جی مسئلہ ہے، فرمایا وما انزلت وما انزل، والآخر لعلهم يرجعون، تاکہ لوٹ جائیں، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یہ ان کی تقریر ہے، ان کی بات نہ مانو مگر ان کی جو آپ کی دین کی تابعداری کریں۔ قل، جواب شکوہ ہے، قل ان الہدی ہدی اللہ، فرما دیجئے میرے حبیب، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو دی۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سبب عداوت کیا ہے؟ سبب عداوت، سبب حسد کیا ہے؟ ایوتا آدم اسلام اوتیتم، یہ کہ دیا جائے کسی کو جو تمہیں دیا گیا۔ یعنی ضد کیا تھی کہ نبوت جو تھی یہ بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، 4,500 سے زیادہ پیغمبر کس میں آئے؟ صرف بنی اسرائیل میں۔ نبوت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، اس پیغمبر کے آنے سے بنی اسماعیل کی طرف چلی گئی۔ ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، ہمارے خاندان سے ہماری پیری مریدی، ہماری بزرگی تو اس پر ہو رہی تھی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہم تو خالی رہ گئے، کھوکھلے ہو گئے۔ اب تو نبوت کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ یہ تھا ان کا حسد۔ ایوتا احدم مثل ما اوتیتم، یہ کہ دیا جائے تو کسی کو جو تم دیے گئے ہو، او یحاجو، دوسری حسد کا سبب کیا ہے؟ حسد نمبر 2، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ جھگڑے ہم مانیں گے تو قیامت کے دن کہیں گے بھائی یہ نے ہمارے سامنے اقرار کیا تھا، یہ تو گواہ بن جائیں گے، ایسے میں نہیں۔ او یحاجوکم، یا جھگڑے تمہارے ساتھ عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ قل ان آج اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل ان الفضل بید اللہ، فضل سے مراد نبوت، نبوت وہی، قل ان الفضل بید اللہ، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، فضل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی من یشاء، جس کو چاہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں،
اور علم والے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا علم بھی لامتناہی ہے۔ مخلوق کا علم جو ہے وہ محدود ہے، اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا، اور اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ مخلوق کا علم حادث ہے، اللہ کا علم قدیم ہے۔ ایسے میں یعنی یہی فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دیا، ایسے میں یعنی آپ کو سب پہلے اچھا جی آپ حضور کو عالم الغیب نہیں مانتے؟ اور یہ مانتے ہیں، لیکن اتنا مانتے ہیں جتنا اللہ نے دیا۔ اللہ نے دیا، یہ بات نہ کریں نا، تو یہ بات نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اور کیا کریں؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، ہاں آپ کو وہ سکھایا جو آپ کو پتہ نہیں تھا۔ 40 سال تک حضور نے کبھی فرمایا کہ میں نبی ہونے والا ہوں یا فلاں چیز حرام ہے یہ نہ کھاؤ؟ 40 سال کے بعد جب رب نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو حضور نے بتایا، ورنہ 40 سال سے پہلے بتاتے نا۔ ہاں اللہ دیتا ہے، وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے۔ وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر کوئی بھی ہو، اب جب تک اللہ نہ بتائے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ فرمائی ہے وَأَبَى اللَّهُ کیا قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، نبوت مراد ہے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ، یہ رحمت سے مراد ہے نبوت، جس کو چاہے چن لے۔ نبوت کسبی نہیں ہے، واہبی ہے۔ نبوت بولو کسبی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مرزا جیسے بےمان پہلے مولوی پھر جناب علی کیا بن گیا، مجدد بن گیا، مجتہد بن گیا، پھر مجدد بن گیا، پھر چلتے 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 میں نبی بن گیا، کتے کا بچہ۔ اس کا فیل ہے جناب علی مڈل میٹرک فیل ہو کر اور کہتے ہیں میں نبوت۔ تو نبوت کیا ہوتی ہے؟ واہبی ہے۔ سمجھ میری بات؟ نبی نبوت واہبی ہوتی ہے، اور نبی کا علم بھی کیا ہوتا ہے؟ واہبی ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، کوئی بتا دے کسی انسان سے علم حاصل، براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اللہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، وہاں سے سند فراغت لے کر دنیا کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، دنیا کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہمارے حرا کے اندر جب جبرائیل علیہ السلام اقرا، یہ اللہ نے دنیا کو بتانا تھا، جبرائیل کو پتا تھا، انہوں نے پڑھا تو نہیں ہے، یہ بتانا تھا کہ دیکھو آج سے علم کا آغاز ہو رہا ہے، اقرا یا محمد۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا بے، میں نے آج تک لکھنا پڑھا سیکھا نہیں، فضمنی ضمۃ شدیدہ، خوب دبایا، پھر چھوڑا اقرا یا محمد، پھر فرمایا ما انا بے قارئ، اور تیسری مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی، اس رب کا نام سے شروع کرو، آج میں جس نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد آج میں انسان کو علم الانسان ما لم، دیکھو نا یہاں بتائیں علم الانسان، انسان جو ہے کون ہے؟ نبی، ما لم یعلم، پہلے نہیں جانتا تھا، اب رب نے اس کو بتایا۔ اس لیے نبی کی نبوت بھی واہبی ہے، نبی کا علم بھی واہبی ہے۔ وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا علم، اس میں لدنی ایسے میں یعنی علم بھی، اس لیے نبی کا علم بھی کامل، نبی کا عمل بھی کامل، ایسے میں یعنی کیوں؟ براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ نبی کی کسی بات پر انکار کرو، اسلام کے دائرے سے کیا ہو جاؤ؟ خارج ہو جاؤ، ایسے میں نہیں۔ پھر جو نبی کے شاگرد ہیں وہ بھی کامل، کیونکہ کامل کا شاگرد بھی صحابہ کرام سارے کیا ہیں؟ کامل ہیں۔ اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، سمجھے میری بات کو؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال مثل ستاروں کی ہے، جس کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء، شاگرد تھے نا، فرمایا میں نے اس کو سند دی ہے، یہ جو بات وہ کرے گا جو میں نے کی ہے، جو میں کرتا ہوں، لہٰذا ان کے طریقے پر چلو۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میرے امت میں 73 بنے گی، کل فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک جنت میں جائے گا۔
عرض کہ یا رسول اللہ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ، سبحان اللہ۔ دیکھا نا، اس لیے صحابہ کرام ہم کہتے ہیں نا معیار حق مدار ہدایت، کیا لفظ ہے؟ معیار حق اور مدار ہدایت۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دیکھو نا قرآن نے کیا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ایسی مان لائے میرے حبیب جس طرح آپ لائے، آپ کے شاگرد لائے، پھر تو ہدایت ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو ضد میں چلے گئے سبھی بات کو۔ تو اس لیے صحابہ کو چونکہ حضور کے شاگرد، حضور اللہ کے شاگرد، اللہ کے شاگرد، حضور کے شاگرد، جب استاذ کامل تو شاگرد بھی، شاگرد بھی کامل۔ اس لیے فرمائے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، تو پھر کاملوں کے صحابہ کے شاگرد بھی کامل، صحابہ کے شاگرد بھی، ان خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، کیسے بنا لیں سر نے میری بات کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَلِيَخْتَصَّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، رحمت سے مراد نبوت، کہ نبوت نہیں ہے جو چاہے نبی بن جائے۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، وہ چنتا ہے اپنے رحمت سے جس کو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ صحیح بڑے فضل کا ہے۔ وَمِنْ آلِ کے یہ چوتھا شکوہ ہے، وَمِنْ آلِ شکوہ نمبر 4، وَمِنْ آلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْتَامَنُ بِهِ، اور جی جیسے دین کے اندر خائن، اس طرح دنیا کے اندر بھی خائن ہے۔ جیسے اللہ کے دین کے بارے میں خائن، مخلوق کے معاملات میں بھی کیا ہیں؟ خائن ہے بھائی دین جب ہوگا تو اس سے آپ خیر کی توقع نہ رکھیں۔ جو اللہ کی دین میں خیانت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے تو اللہ کے پیارے حبیب نے سبحان اللہ جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں، صفا کے پہاڑی پر سارے مخالفین کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی، کیا فرماتے ہیں؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سبحان اللہ، دیکھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکے والو بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے، مجھے سچا پایا یا کیا کہا انہیں؟ جربنا لک مرارا فما رأینا فیک الا صدقا، اللہ کی قسم ہم نے بڑے تجربے کیے لیکن ہم نے آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ 40 سال گزرے حضور کے، جوانی کا دور گزرا، حسن جمال کا دور گزرا، معاملات کیے، تجارت کی، ایسے بھی نہیں سب کچھ کیا، لیکن دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ کی قسم آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، جو سچا ہوگا کبھی خیانت، سچے خیانت، بس پہلی بات کیا کہ سچ، اگر سچ بولو گے نا تو نہ تو رب کی خیانت ہوگی نہ مخلوق کی، بس ایک بنیاد رکھ لو، سچ بولو بس، کہ میں نے جھوٹ ہو نہیں بولنا، بس بات ٹھیک ہو جائے، یہ ایک بنیاد، ایک نقطہ اگر مسلمان مان لے۔ اس لیے حضور نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں اگر آپ کے سامنے جھوٹ بولا تو میں اللہ پر بھی بول سکتا ہوں، ہاں عادت ہو جاتی ہے نا دین کے اندر اپنے طرف سے مسئلہ ملایا اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور فرمائی نہیں ان کو کہ اللہ کا حکم کہہ کر اللہ کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ سچ نہیں بول رہے، اور جب سچ بولیں گے بس سب کچھ ختم۔ دیکھو نا ایک چیز اسلام کی بات سمجھا، ایک بات ہے سچ، یہ آ گیا مسئلہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا فرمایا؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں سے من وہ ہیں ہاشمیہ نہیں کہ یہ لوگ خیانت دینی کے بعد خیانت مالی، یوں سمجھو، یعنی خیانت دینی کے بعد جانتے تھے کہ وہی پیغمبر ہے لیکن دنیا کے لالچ میں آ کر نہیں مانتے تھے، اور یہ چھوڑو، یہ تو اللہ کی بات چھوڑو، مخلوق کے ساتھ بھی ان کا یہ معاملہ ہے، خیانت دینی کے بعد خیانت مالی، یہ آ گیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
اور بعض اہل کتاب میں سے یہ شک و نمبر چوتھا ہے، من التامنو بقنطار، اگر ان کو ڈھیر مال دیا، قنطار کے نا خزانہ، ڈھیر مال دیا جائے، یؤدی الیہ، آپ کی طرف ادا کریں گے، ومنہم بعض ان میں سے من ہوئے التامنو، اگر ان کو امانت دی جائے بدینار، ایک دینار بھی، لا یؤدی الیہ کا، آپ کی طرف نہیں ادا کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک آپ سر پر کھڑے نہ ہو، ہمیشہ کھڑے ہو، جلدی وہی دے دو تو مجبور ہوگا، قائمہ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں کہتے، قالو کہتے، لیسا علینا فی الامیین، نہیں ہماری اوپر ان امیوں کے میں سبیل، کوئی راستہ الزام کا، ان کا مال بے شک کا دھوکے فریب سے کوئی پوچھنے والا، یہ کرتے ہیں جو جالی پی رہے ہیں، وَيَقُولُونَ اللَّهِ كَذِبًا، حالانکہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جہاں مسلمانوں کے مال کی حفاظت کا حکم دیتے، وہاں کافروں کے مال کا بھی حکم دیتے ہیں کہ بھئی اس کو چھیڑنا نہیں ہے بے جا اپنے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے ہیں، عجمیہ نہیں، وَمِنْهُمْ مِنْ تَعْمَلْ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّي إِلَيْكَ، بعض اس میں اچھے بھی ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن شاہ نجاشی، عجمیہ نہیں، یہ عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، عجمیہ نہیں، اللہ اکبر، مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا۔ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کا بہت بڑے عالم تھے، خاندانی عالم تھے، کھجوریں اتار رہے تھے باغ میں، سنا تھا کہ اس پیغمبر سے ظہور مبارک ہو گیا، تو کھجوریں اتار رہے، خادم نے کہا جی وہ جس کا انتظار تھا وہ تو آ گئے مدینے میں، وہ سب کو چھوڑ کے نا کوئی کھجوریں تھوڑی لے کر نا حضور کی خدمت میں گیا، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام، لوگ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، سلام پھیلایا کرو، ہاں، وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اس لیے یہ سنا، پھر حضور کے سامنے کھجوریں پیش کی کہ حضرت یہ صدقے کے میں لایا ہوں، فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ دوسری علامت ہوگی۔ چہرہ انور کو دیکھا، کلام سنا، جب کھجوریں انہیں، پھر کہنے لگے ھذا الوجہ لیس بوجہ کاذب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے مسلمان ہو گئے، اتنے میں یہودیوں کی جماعت آ رہی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں پہلے ان سے پوچھ لیں، پھر بعد میں دیکھیں کہ میں نے اسلام ظاہر ہوگا تو میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہودی ایسے خنزیر لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ اندر بیٹھ جائیں، تو جب آ گئے تو حضور نے اسلام پیش کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ تو ہو ہی نہیں سکتے، ہماری کتابوں میں ہے، ان کی علامت آپ یہ نہیں ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہے؟ او جی بڑا بزرگ، اس کا باپ بزرگ، اس کا دادا بزرگ، کا دادا بزرگ، اچھا بزرگ تھے، اگر وہ مان لے، نہ جی ہو ہی نہیں، یہ نہیں کہتے آدمی کہ ہم مان لیں گے، وہ جانتے تھے کہ نہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا اگر مان لے ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا عبداللہ آ جاؤ، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے آؤ، اور یہ تو بڑا شریر ہے، اس کا باپ بھی بڑا شریر تھا، اس کا دادا، تو حضور نے اس نے عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں کہا تھا آپ کو، یہ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے ایسے، من تامنوا بقنطار یؤدی الیک، اب بعض ایسے کہ نہیں، بلا من اوفا، ہاں اللہ فرماتے ہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہو کہ جو جناب علی کی امیوں کا مال ہڑپ کرو جس طرح چاہے، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، قانون اول، بلا من اوفی بعہدہ، ہاں جس نے اللہ کا وعدہ پورا کیا، واتقی، اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے پسند کرتے ہیں جنہوں نے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کیا۔ ان الذین کفروا، یہ قانون نمبر 2، ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، بعہد اللہ، یشترون بعہد، ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اختیار کرتے ہیں اللہ کے وعدے کے ساتھ، و ایمان،
اپنے قسموں کے اوپر ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت، چند ٹکوں کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ یہ پیغمبر نہیں ہے۔ اور جو عاد کیا تھا عالم ارواح میں کہ ہم الست بربکم قالوا بلا، ایسے میں نہیں، پھر ہر پیغمبر نے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے بعد ایک شان والے پیغمبر آئیں گے اور اس کو ماننا ہوگا تم نے۔ یہ سارے وعدے، 3 وعدے ہو گئے، الستو کا بھی ہو گیا، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہو گیا۔ وَيَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اشترا بمانا اختیار، اشترا مانا اور اختیار کرتے ہیں ساتھ اللہ کے وعدوں کے، وَيَمَانِهِمْ، اپنے قسموں کے، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت۔ اولئک لا خلاق لهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں آخرت کے اندر، ولا یکلمہم اللہ۔ پہلی بات کیا ہے کہ آخرت سے محروم ہو گئے۔ دوسرا جرم کیا سزا کیا ہے؟ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن رحمت کا۔ تیسرا جرم سزا کیا ہے؟ ولا ینظر الیہم، اور نہ اللہ ان کے ساتھ شفقت سے دیکھے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور چوتھی سزا کیا ہے؟ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور پانچویں کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عذاب، 5 سزائیں ہوں گی، 5 سزائیں۔ جاؤ یہودیو عیسائیو دیکھ لو ذرا، عاصم یعنی وَإِنَّ مِنْهُمْ، 5واں شکوہ آ گیا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، یہ ہے ان کے مولیوں کا، بےایمانوں کا بڑا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے لفریق جماعت یلون ہلاتے موڑتے، یلون مانا موڑتے اپنے زبانوں کو، عجمی بالکتاب لتحسبوا، تاکہ لوگ خیال کریں، من الکتاب، یہ کتاب سے، ماجن وما هو من الکتاب، اللہ کے وہ کتاب سے نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ مانتے کہ اللہ کا حکم ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے میں با علم، وہ ایسی باتیں ہم چھچ میں تھے اس وقت پڑھتے تھے، مولانا عبدالقہار رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہزارے کی بیٹیاں کی فقہ اصول کے اندر بڑے امام تھے۔ ہم نے ہدایہ، حسامی وغیرہ یہ کتابیں پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں حضرات آ گئے، دوسرے مکتب فکر والے لاہور کے بڑے بڑے مقرر تھے۔ اچھا، تو ہم گئے جلسے سننے کے لیے، تو تقریر کیا کی شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں 15 پارے میں، 15 پارے، لولا کا لما خلقت الافلاک، حضور آپ کو پیدا نہ کرتے تو آسمان زمین۔ اچھا، لوگ تو جاہل ہیں، لوگوں نے قرآن تو پڑھا نہیں نا، وہ تو قرآن سے بتا رہے ہیں، قرآن سے بتا رہے ہیں، عاصم یعنی قرآن سے بتا رہے ہیں، لولا کہ لوگوں نے نعرے تکبیر۔ میں نے کہا یا اللہ، کتنا کفر ہے، کتنا ظلم ہے کہ ایک یعنی اپنی بات کے لیے قرآن میں تحریف، قرآن کی آیات جوڑو، حدیث میں بھی کمزور حدیث ہے، نہ سند کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کو لے کر پیش کرتے ہیں۔ یہاں ایک دفعہ میں جب پہلے دفعہ دورہ تفسیر پڑھنے آیا، وہیں سے آیا تو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یہ پہلا دورہ تھا میرے، 3 دفعہ اللہ نے موقع دیا مجھے، حضرت سے، پھر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر علامہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ نے یہ سعادت نسبت، ان کے تو بڑے علوم تھے، ہم نے ان کے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا اپنے برتن کے مطابق ہم نے ان سے لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم ان کے برابر ہے، یہ تو بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بحر العلوم تھے وہ لوگ۔ علامہ افغانی تو وہ شخص ہے، شمس الافغانی، قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کوڑا خٹک میں تقریر کی، فرمایا کہ قاری طیب جیسے آدمی، انہوں نے فرمایا میری نزدیک علامہ شمس الافغانی ایشیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔ سبحان اللہ، عالم کسی عالم بھی اور بڑا عالم،
تو یہ سبق ہے ہمارے پاس. اور یقیناً میں نے حضرت سے 2 سال تفسیر بھی پڑھی، حجت اللہ البالغہ بھی پڑھی. یہ ایک سعادت مجھے باولپور میں اللہ نے دی. 2 سال حضرت کے پاس رہے. عجیب علوم تھے، ایسے علوم تھے یوں کر لیتے نہیں یوں تو مطلب ہے جیسے کنیکشن عرش سے قائم ہو گیا. عجیب فلسفہ تھا اس شخص کے اوپر. بڑا علم تھا، بڑا علم تھا. اللہ اکبر. کیا لوگ تھے، وہی چلے گئے وہ. ہم تو پورا لے نظر. تو بہرحال ہم یہاں دورے کے لیے آیا تو یہاں ایک تھا نا وہ اچھروی، اب ہمارا اچھروی، اس کی یہ سبز منڈی میں جلسہ تھا. تو ہم جلسے میں گئے، میلاد کا جلسہ تھا. کہتا ہے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے بھی حضور کا میلاد منایا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اللہ نے شامیانے لگائے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، پھر قالینہ بچھا دی تھی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، پھر اللہ نے قمقمے لگائے. مجلس تیار ہو گئی. پھر اللہ نے فرمایا میں حضور دا میلاد پڑھنا تھا، تسی بھی آ جاؤ سارے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سو تکبیر. حیران ہو گئے، یا اللہ کس طرح ملا کر دجل اور فریب کرتے. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی جماعت دی اہل حق کی کہ جو علم عمل کی اخلاص کے مجسمے، عشق رسول معرفت الہی سے ان میں کوٹ کر پڑی ہوئی تھی. ہر ایک کا اللہ سے، اللہ کے حبیب سے تعلق تھا. میں آپ کو خواب میں بتاؤں، میں نے اپنے سارے بزرگوں کو خواب میں دیکھا. کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا، کسی نے دوسرے حالت میں. یہی قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ تھے. میں سبق رہ جاتا ہے، میں کیا کروں. میں ان کے تقریر شان رسالت وہ آپ کو پڑھنی چاہیے سب کو. یہ انہوں نے خیر المدارس ملتان میں کی تھی، وہ کتاب کی شکل میں. وہ میرے ہاتھ میں تھی، ٹوا سے میں آ رہا تھا، ہاتھ میں کتاب تھی، سیکنڈ سیٹ پر بیٹھا تھا ویگن میں. میری آنکھ لگ گئی تو میں کتاب پڑھتے پڑھتے کتاب رہ گئی. تو میں دیکھتا ہوں کہ میں مدینہ منورہ ہوں اور حضور کے روزے پر جا رہا ہوں سلام پڑھنے کے لیے. تو ایک شخص تھا کراچی کا، یوسف کامدار، وہ حجیوں کا خدمت، بڑا نیک آدمی تھا. لاکھوں روپے لے جاتا، حجیوں کو کھلاتا. وہاں جناب علی ان کے راشن لے جاتا تھا. تو وہ کھڑا ہے، مجھے کہتا ہے شاہ صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں سلام پڑھنے جا رہا ہوں. کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ریاض الجنت میں تشریف فرمائے. میں نے مڑ کر دیکھا تو بڑا مجمع ہے، اور دیکھا تو قاری طیب رحمۃ اللہ نے بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے سامنے، اور یہ کتاب ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. مجھے اس وقت کے بعد مجھے قاری طیب سے اتنی عقیدت ہو گئی کہ جب آخری سفر پر آئے نا، جس نے دارالعلوم کے لیے چندہ کرتے تھے، تو پتہ لگا قاری صاحب کراچی آ گئے. تو میں کراچی چلا گیا. پھر قاری صاحب پورے سفر میں، قاری صاحب سرحد تک، ہزارے تک قاری صاحب آئے. میں پورے سفر میں خدمت، آخری حضرت کو ہم نے رخصت کیا ایسے میں آنے. تو یہ یعنی میں آپ کو اور کئی بزرگوں کے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ دیکھو نا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود، فضائل نماز، فضائل حج، فضائل زکوٰۃ لکھی. تو حضور اس کتاب میں لکھے فضائل درود میں. میں اپنے طرف سے نہیں پڑھتا، قاری معمولی شیخ نہیں تھے وہ. انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی، فرمایا کہ زکریا سب فضائل پر لکھا، درود کے فضائل پر بھی لکھ لینا. تو میں نے رسالہ لکھا فضائل درود. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہوا، فرمایا اس میں قصیدہ بھی شامل کر لیں. قصیدہ بھی، لیکن یہ تعین نہ ہوا کون سا قصیدہ، تو اس لیے انہوں نے قصیدہ بردہ بھی شامل کیا. پھر انہوں نے کہا شاید مولانا جامی کے قصیدہ بنا دو جو حضور کے روزے پر پڑھنے جا رہے تھے، بڑا لمبا قصہ ہے، وہ بھی اس میں ہے، تو وہ شامل کیا. پھر انہوں نے کہا کہ شاید میرا مشرب جو ہے نا وہ تو دیوبند ہے، تو کہیں مولانا قاسم نانوتوی کے قصائد مراد نہ ہو. تو پھر مولانا قاسم نانوتوی کے قصائد بھی بیاں کر اس کی ثنا قاسم اور سب کو چھوڑ، کہاں کا سبز کہاں کی چمن کہاں کی بہار.
کیا دیکھو نا، ایک ایک شعر دیکھو. الہی کس سے بیاں ہو سکے ثنا اس کی کہ جس پہ ایسا تیرے ذات خاص کا ہو پیار. کیا یوں تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم، یہ ہے لولا کلمہ خلقت جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنار. اگر کیا فرماتے تو فقر کون مکان زبدہ زمین و زمان امیر لشکر پیغمبراں شہ ابرار. اگر کیا فرماتے ہیں حیات جان ہے تو، حیات جان ہے تو ہے اگر وہ جان جہاں تو نور و شمس ہے گر انبیاء شمس و نار. اور جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار سو. دیکھا آپ نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ لوگ ہیں. میں وہاں گیا دبئی، اور لوگوں نے بلایا پاکستانی سیشن والے 12 ربیع الاول کو جلسہ کرتے، ان میں سب مکتب فکر کے لوگوں کو، عرب بھی اس میں ہوتے، بلایا. تو مجھے ایک سال بلایا انہوں نے. میں نے وہاں یہ شعر پڑھے، بڑے ترنم میں آواز بھی تھی اس وقت. تو کھانے پر گئے تو ایک شخص تھا عبدالعزیز مہمان، کراچی کا تھا، وہ وہاں بہت بڑا کاروباری تھا. وہ آج مجھے کہا کہ یہ کون سا قاسم نانوتوی؟ میں نے کہا جس نے دیوبند کی بنیاد رکھی. کہ لا حول ولا قوت، وہ تو حضور کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو درود کا منکر ہے جی، وہ تو کلمہ کی. میں نے کہا یار اسی کی. اس نے کہا جی میں تو پاکستان سے ان کو بلاتا ہوں قاسم نانوتوی کو گالیاں دلانے کے لیے، اور میں تو سالانہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہوں، لاکھوں ریال خرچ کرتا ہوں ان پر. اگر یہ ان کی ہے تو پھر تو خدا کی قسم میں توبہ کر لوں گا. اب مجھے بتائیں. اب میرے پاس کتاب تو نہیں تھی. میں نے کہا یار میں قسیس میں تھا، وہاں تبلیغی جماعت کا مرکز تھا پہلے، وہاں مولانا اسماعیل صاحب مردان کے وہاں خطیب تھے، میں ان کے پاس ہی ٹھہرا تھا. میں نے کہا یار آ جاؤ. مجھے پتا تھا کہ شاید مجھے کتاب ہو وہاں تبلیغی نصاب کے ساتھ، اب جدا کیا ہوا ہے، پہلے نصاب کے ساتھ تھا رسالہ. میں وہاں گیا تو سب سے پہلے میں نے مولانا کو کہا، میں نے کہا وہ فضائل درود پیدا کرو، مجھے نیند نہیں آئے گی، کل وہ شخص آئے گا. اب جناب علی اللہ نے کیا مجھے مل گئی کتاب، مل گئی. تو وہ میں نے کتاب لی اور خوش ہو گیا. دوسرے دن زور کے نماز میں دیکھا تو آ گیا، گاڑی لے کر آ گیا. مجھے کہا نہیں بتاؤ جی. میں نے کہا بیٹو کیا بتاؤ، میں پڑھتا ہوں. جب میں پڑھنا شروع کیا ترنم میں تو وہ زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے. مجھے کہا حضرت میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، میرے تو کروڑوں روپے لگ گئے ان پر. آپ ایسا نہیں کریں گے؟ یہ حامد کیا نام تو وزیر نہیں تھا یہاں پہلے، حامد نہیں، حامد سعید وہ جو ملتان کا نا، مولانا محمد سعید صاحب کاظمی، کہنے لگے وہ آیا ہے فاطمی مسجد میں ہے اور میں نہیں بلایا ہے. تو آپ ایسا نہیں کرتے ان کے سے مل جائیں، ان کو کہیں کہ یہ ظلم کیوں کرتے ہو، ہمیں کیوں گمراہ کرتے ہو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. میں ساتھ گیا تو وہ اٹھا مجھے دیکھا. وہ میں جب بالپور میں تھا نا تو اس کا باپ جو نا احمد سعید کاظمی صاحب شیخ الحدیث تھے اور علامہ افغانی شیخ تفسیر تھے، تو اس لیے آتا جاتا تھا وہاں. تو میں نے ملا تو اٹھا تو مجھے یہاں چوما اور سینے سے لگایا. حضرت آپ کیسے؟ میں نے کہا سنا تھا کہ آپ تشریف لائے، میں نے کہا ملاقات کروں اس سے. تو بیٹھا حضرت میرے سامنے جیسے شاگرد نہیں ہوتا ایسا بیٹھا، یہ دیکھ رہا تھا. میں نے کہا دیکھے بڑا ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر نظام تراشی ہوتی ہیں. ہمارا امام ابو حنیفہ ایک ہے، ہمارے سنت الجماعت ہے، اگر اس پر متفق ہو جائیں یہ اختلافی مسائل. کہنے لگے جی حضرت بالکل ٹھیک ہے، حضرت اس کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ سنتا رہا، یہ ساری باتیں چائے پی میں روانہ ہوا. پھر اس نے میرے ہاتھ چومے اور گلے سے لگایا. تو گاڑی میں بیٹھے کہنا میری اللہ توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. میں کیا کہنے لگے یہ کہتے تھے ان سے ہاتھ ملانے سے بیوی طلاق ہو جاتی ہے. آج تو آپ سے گلے آپ سے تو گلے میں یہ ہو. تو بہرحال اس کے بعد اس شخص نے توبہ کی. اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نجات کے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ بہت بڑا لیڈر تھا وہاں ان کا سب کا.
اور سب پیسے یہ خرچ کرتا تھا، لیکن اس نے توبہ کی، اس نے کہا جی میں تو ابھی اس کو کل سے واپس کرتا ہوں، تم جاؤ بھائی، بس تیرے معاملہ ختم ہو گیا، ویزا ختم ہو گیا۔ پھر انشاءاللہ میں تو نہیں بلاتا تھا، پھر میں جاتا تھا، میری بڑی خدمت کرتا تھا، تو وہ سارے کام ختم ہوئے۔ تو یہ ہوتا ہے بھائی۔ اچھا جی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ان فرقین میں سے لَيَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، البتہ موڑتے اپنے زبان کو بالکتاب ہے، ساتھ کتاب کے، لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم گمان کرو یہ کتاب میں سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، حالانکہ وہ کتاب کا نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا حکم، وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پر جھوٹ باندھتے جان بوجھ کر۔ وَمَا مَا كَانَ لِبَشَرٍ، یہاں سے کیا ہے بھائی؟ تمہارا علم غیب جانتا ہوں، کیا علم غیب یہ دوسرے شبے سے جواب ہے۔ دوسرے شعبے کا جواب، شعبہ کیا تھا؟ شبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں بعض باتیں ملتی ہیں کہ ہمارے کھڑے ہو کر بولو، کھڑے زور سے بولو نہیں، تو اتنا بڑا خطیب ہے، بولتا ہے اتنا چھوٹا ہے، یار ایسا نہیں، ہاں بول۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں کی عبارتوں میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے بڑوں کو پکارنا جائز ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھا شبہ۔ اس کا کیا فرمایا؟ ما کان لبشر، سو بیٹھو، ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں، لائق نہیں، ان یؤتی الکتاب، جس کو اللہ کتاب دے دے، عزم یا نہیں، والحکم، کتاب دے دے، والحکم، اور فہم دے دے، حکم سے مراد یعنی اس کی تشریح، جیسے ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ حدیث ہے، والحکم، اور فہم دے دے، والنبوت، اور نبوت دے دے، یعنی وحی بھی دے دے، وحی بھی، ثم پھر یقول للناس، لوگوں کو کہ کونو عبادا لی، آؤ مجھے پوجا کرو، میری پرستش کرو، ایسے میں نہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اوہو، تم کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ پکارتے تھے، ان ولیوں نے، نبیوں نے کہا میں پکارا کرو، جس کو میں نبوت دے دوں، ولایت دے دوں، وہ تو میری توحید بیان کرتا ہے۔ ولی سب سے بڑا موحد، ولی سب سے بڑا حضرت پیرانی پیر، ہم کے پڑھیں نا، فتوح الغیب پڑھیں، آپ فتح الربانی پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا۔ اگر آپ نام ہٹا دیں نا، نام ہٹا دیں کہ یہ پیرانی پیر کا ہے، اور وہ کتاب پڑھیں لوگ، وہ بڑا منکر ہے، وہ بڑا منکر ہے، بڑا وابی ہے، مارو اس کو، یہ تو مانتا ہی نہیں کسی کو۔ ایسے میں جب کہتے ہیں پیرانی پیر کریں جی یارویں والے، ہاں جی ٹھیک ہے جی، پھر یہ کرتے ہیں۔ ایسے میں نہیں، آپ ذرا ان کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے توحید پھیلائی، وحدانیت پر بات، مجلس صاحب کی مکتوبات شریف پڑھیں، توحید ہی توحید ہے۔ ما کانا لبشر، سوال اس سے معلوم ہوتا ہے سارے نبی بشر تھے، سارے نبی، ہاں ہاں، کہتے بشر کہتے توہین ہوتی ہے، تو پھر قرآن سے نکالو نا آیت، قرآن سے نکال، ما کانا لبشر، ما کانا ان یؤتیہ اللہ، یہ دیکھو تمہاری بڑی دلیل ہے، یہ دیکھو، وہ کہتے ہیں نا یہ بشر کہنے توہین ہوتی ہے۔ ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اس سے معلوم ہوتا ہے کتاب کس کو ملی؟ بشر کو، ہاں، والحکم، حکم کس کو ملا؟ بشر کو، والنبوت، نبوت کس کو ملی؟ ہاں، بشر کو ملا۔ حاجم یا نہیں، ثم یقول للناس، پھر کہے لوگوں کو کونوا عبادا لی، ہو جاؤ میرے بندگی کرنے والے، مجھے پوجو، مجھے پکارو، حاجم یا نہیں، میری بندگی کرو، حاجم یعنی من دون اللہ، ولیکن یعنی یقولو، وہ کیا کہتے؟ کونو ربانین، لوگوں سارے رب والے بن جاؤ، سارے در چھوڑ کر ایک در پر چلے جاؤ۔ ہاں، ایک در پر، وہ تو آتے مخلوق کو مخلوق کے در سے ہٹا کر خالق کے در پر لانے کے لیے، سارے نبی، سارے ولی، سارے نبی،
سارے ولی، سارے قطب، سارے غوث، ان کا مشن کیا ہے کہ مخلوق سے ہٹا کر خالق سے ملاؤ، مخلوق سے ہٹا کر، سبحان اللہ، لیکن خالق سے ملاؤ، یہ ہے جی ان کا مشن. کیا ہے؟ ملک کا مشن یہ ہے. آئے ہائے اللہ جی کیا فرمایا ماں اجے ولاکن کونو ولاکن کونو یعنی ولاکن قولو کونو ولاکن قولو کونو. وہ کہتے کیا ہیں ربانی کونو ربانی، ہو جاؤ رب والے. کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تقاضا کیا ہے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. بما کنتم تدرسون، دوسرا تقاضا کیا ہے کہ تم اس کا درس دیتے ہو. تو قرآن اور حدیث درس اور قرآن کے تفہیم حدیث، جو لوگ جس کے پاس قرآن حدیث ہو وہ کبھی شرک نہیں کرے گا. وہ دعوت کدھر دے گا؟ اللہ کی طرف دے گا. تو نبیوں کو تو کام یہ ہے، اس لیے نبی کو مانو گے تو اللہ کو مانو. ہم نے نبی کو، میرے ایک دوست تھے ابھی، 4 صدی میں خطیب ہیں، موری میں آتے تھے، اس سال بھی آتا تھا، مدنی شاید آ جائے 2 دن میں. کئی ساتھی آ رہے ہیں ابھی رمضان میں. تو وہ مجھے تقریباً اس نے پنجویر میں بہت پڑھا تھا، تو 5 دفعہ پڑھا تھا. تو مجھے کہا شاہ صاحب میں آپ کے پاس ٹیلی فون کریں اور آتا ہوں، خالص توحید سنوں گا. میں نے کہا توحید بھی ہوگی رسالت بھی؟ ہاں رسالت تو ٹھیک ہے لیکن توحید. میں نے کہا نہیں، توحید پہلے رسالت پھر توحید پہلے. انہوں نے کہا یہ کیسے یہ کیسے؟ میں نے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑی پر آیات پڑھی تھی، ذرا وہ سناؤ. کہنے قولیا، ہاں کیا بنوایا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم الذی لہ ملک السماوات لا الہ. میں نے کہا رسول اللہ پہلے آگے کہ لا الہ پہلے؟ او شاہ صاحب یہ نکتہ تو میں نے کبھی سنا نہیں. میں نے کہا تو سنے گا، آؤ دونوں سنائیں گے. رسول مانو گے تو توحید مانو گے نا بھائی، رسول پہلے توحید بعد میں. رسول پر ایمان لاؤ گے تو رسول توحید بتائے. نہیں سر پوچھ لے کہ وہ نشلے دی خبر میں دے نکتے میں نے پوچھ لے ہیں. رسول بخ کے انی رسول اللہ الیکم الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی. تو لا الہ تو بعد میں آیا نا. تو رسول مانو گے تو توحید، وہ توحید یہودی عیسائی بھی کہتے ہیں موحد ہیں، لیکن چونکہ رسول کو نہیں مانتے تھے تو ان کے توحید کا اعتبار نہیں. ماشاءاللہ ہے بچے جاب زندہ باد کا کہے زبردست کا آج نے تو تفسیر آو رہے کہ نہ ہو رہے کا کہے آو رہے. اچھا جی، تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ ہے مسئلہ ہمارے. دیکھو ایک بات میری سنو اور یاد رکھ لو اور دل کے تختی پر لکھو، ایسی توحید کبھی نہ بیان کرو جس سے نبی کی یا ولی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو. یہ توحید نہیں ہے، ایسے بیان نہیں. مرزائی بھی توحید بیان کرتے ہیں، سب سے بڑے معاہد ہیں بے ایمان، لیکن حضور کو نہیں مانتے، ان کو کافر کہتے ہیں. ورنہ ان کو دیکھو مرزائیوں کے عقیدوں میں کوئی گل مل نہیں ہے، عقید توحید میں پکے ہو، لیکن ادھر آ گئے کام خراب، ہم نے کافر کہا ان کو. ایسے بیان نہیں. ایسی توحید نہ ہو جس سے نبی کی یا ولی کی توحید کا پہلو نکلے. یہ میری نصیحت یاد رکھ لو. اگر رکھو گے ایمان بچے گا، ایمان وہ توحید ہوگی. اور ایسی عشق نبی سے نہ بیان کرو جس سے اللہ کے وحدانیت کے پہلو میں نقص نکلتا ہو، جس سے اللہ کی توہین ہوتی ہو. ایسا شان نہ بیان کرے نبی کی، یہاں تک حضور نے فرمایا میری ایسی شان بھی نہ بیان کرو کہ جیسے کسی اور نبی کی توہین ہوتی ہو. تو اللہ کی تو درجہ اولا ہے کہ ایسا عشق اور محبت کا اظہار مت کرو کہ جس سے اللہ کے توہین کا پہلو نکلتا ہو، اور ایسی توحید مت بیان کرو جس میں نبی ولی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو. بس یہ بات بس میری لکھ لی نا، میرے لیے بھی کافی، آپ کے لیے بھی کافی. سمجھے میری بات کو، یہ ذہن میں رکھو ایک نقشہ. پھر تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کھل کر بیان کریں، لیکن یہ یاد رکھیں
یعنی دا سے توحید میں بیان ہوئے کم کے دے پیغمبر اور دی اولیاء اللہ دے توحید پہلوز اور دا سے عشق اور محبت اظہار مت ہوئے دے اللہ پیغمبر سرا کہ کم کے دے اللہ دے توحید پہلوز پوچھ بس ہر ایک اپنا گل قدر مراتب نکنی زندگی گل قدر مراتب ہر ایک مرتبہ الگ ہے، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے، اپنے اپنے مرتبے پر رکھو ان کو. یہ آگے جی وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ وہ تمہیں یہ حکم بھی نہیں کرتے ان تتخذوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، حاجت روا مشکل کشا بنا لو. ایامرکم بالکفر سبحان اللہ، کیا نبیوں نے تمہیں کفر کی تعلیم دی بعد ازن تم مسلمون، جب تم نے اسلام کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھایا اس کے بعد شرک کی تعلیم دینی شروع کی؟ یہ کیا بات ہوگی؟ یہ کیا بات ہوگی؟ یا تو کلمہ نہ پڑھاؤ، جب کلمہ پڑھاؤ گے تو کلمے تو اللہ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، وہاں تو سب واضح ہو گیا. سب میری بات کو یہاں تک کیا تھا بھائی؟ یہاں تک حصہ کیا تھا؟ توحید کا. اور آگے کیا شروع ہوگا؟ اس بات رسالت، اس بات دیکھا آپ نے. یہ دیکھو اللہ ہمارے شیخوں پر قرآن رحمت نازل فرمایا، کیسے اللہ نے قرآن ان کو سمجھایا، ایسے میں نہیں کیسے سمجھایا. ورنہ آپ تفسیروں میں پڑھیں کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے عمر لگے رہے گی تفسیریں دیکھتے رہیں گے. میں مدینہ منورہ میں 82 میں اللہ نے مجھے سعادت دی، میں حج کے لیے گیا. حضرت شیخ قرآن رحمۃ اللہ علیہ نے مکی حجازی صاحب کے نام خط لکھا کہ میرے شاگرد قابل اعتماد ہیں، ان کو موقع دیں کہ حرمین میں یہ توحید و سنت پر بیان کریں. تو میں خط لے کر گیا تو وہ مکی صاحب اب بھی اللہ ان کو حیات رکھے درس دیتے حرم میں، ان کے والد صاحب بھی وہاں تھے. وہ خط دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے اور چوما. کہنے لگے میرے شیخ نے، میں نے کہا آپ کے بھی شیخ ہیں؟ کہنے میں نے بھی ترجمہ ان سے پڑھا ہے. کہنے لگے شیخ کی کرامت ہے، میرا گلا نہیں چلتا، میں کل سمیل صاحب سے اجازت لاتا ہوں کہ یہاں آپ کو پڑھائیں، مغرب کے بعد بیان کریں اور صبح باب العمرہ میں تفسیر بیان ہوتی ہے تو آپ وہاں بیان کریں. تو دوسرے وہ لے آئے، اب میرا شروع ہو گیا. تو حج کے دنوں میں مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم آئے پڑھنے کے حج کے لیے. تو جب حج کے لیے آئے تو وہ میرے درس میں بیٹھتے تھے. جب میں مدینہ منورہ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ یہاں ٹھہریں ہمیں اس ترتیب سے، کیونکہ ہم نے یہ ترتیب کبھی سنی نہیں ہے نہ تفسیروں میں دیکھی ہے، اس ترتیب سے اگر آپ ہمیں پڑھائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو میں نے کہا بھائی میں تو 8 دن کے لیے آیا ہوں، حج کے لیے آیا ہوں، مجھے تو اجازت ہی نہیں ہے، میں کیسے رہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اجازت لے آئیں تو آپ ٹھہر جائیں گے. میں نے کہا ہاں. میں نے مجھے کیا پتا تھا. وہ گئے جناب عبد الرحمن اوخیل تھے اس وقت، وہ وائس چانسلر تھے مدینہ یونیورسٹی کے اور حرم کے رئیس تھے، مسجد نبی کے رئیس تھے، رئیس الحرم. اس سے لے آئے ٹیگ تھپا لگایا ہوا کہ شیخ کو اجازت ہے جتنا چاہیں رہ جائیں. میں نے کہا اللہ نے موقع دیا. بس میں عصر سے مغرب تک نا ریاض الجنت کے قریب بیٹھ کر وہ میں ان کو ترجمہ پڑھاتا تھا اور مغرب کے بعد پھر وہ چھتریوں کے نیچے بیان کرتا تھا. میں 2.5 مہینے رہا، 2.5 مہینے 82 میں، اور پورا قرآن میں نے پڑھا لیا. میرے پاس تفسیر بھی نہیں تھی ایسے میں آنے. پھر وہ جو شام عراق کے طالب علم آتے تھے وہ سنتے تھے ہماری آواز، دیکھتے واہ 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 کہنا یوں کرتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا طالب علموں کا کہ شیخ صاحب کو کہو کہ عربی میں بھی ہمیں سمجھائے. میں نے کہا شیخ کو عربی آتی نہیں ہے، ہماری تو گلابی عربی ہے پاکستانی. میں بیان کروں گا لوگ کہیں گے شیخیت ظاہر ہو جائے گی، یہ تو عربی نہیں بول سکتے صحیح. تو پھر میں کیا کرتا کہ رات کو ربط اور خلاصے یہ لکھ کر نا، ایک ڈاکٹر محسن صاحب تھے، زور کے بعد اس کے پاس لے جاتا کہ آپ اس میں غلطیاں نکالیں. وہ نکالتے، جب میں خلاصے بیان کرتا تو بڑے حیران ہوتے کہ وہ لکھتے تھے. پھر
وہ کاپی میرے پاس اب بھی ہے یہاں، میرا خیال تھا کہ اس کو عربی میں چھپوا بھی لے، یہ تو ہو گیا، اس میں اردو میں تو ہو گیا، تو عربی میں بھی ہو جائے تو طالب علموں کے لیے اور آسان ہو جائے گا مسئلہ۔ بہرحال اللہ نے موقع دیا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ 83 میں مری میں نے شروع کیا، اور وہ جو 83 سے آج تک الحمدللہ یہ 41واں سال ہے، ایسے جو ہمیں آتا ہے اتنا ہی پڑھاتے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کبھی نہیں کرتے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کیا، اور نہ اتنے جلدی قرآن ختم ہوتا ہے پھر، ایسے سیدنا فاروق اعظم نے تو صرف سورہ بقرہ 7 سال میں پڑھی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے 12 سال میں پڑھا تھا، امام اعمش نے 36 مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس سے قرآن پاک تفسیر پڑھی ہے، تو میں ایک دفعہ پڑھ لیتے اور 2 دن کہتے میں مفسر بن گیا، اور کون بن سکتا ہے؟ جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، جتنا فہم ہو گئے اتنے اس کی، یہ تو بڑے علوم ہیں، اس کی ترجمہ، پھر معارف، پھر اس کے جناب علی نکات، پھر اس کے حقائق، ایسے میں نہیں اس کے پھر کیفیات، وہ بڑا علم ہے، بڑا علم ہے، ہم تو سرسری بس یہ۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس بات رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں سے رسالت کا موضوع شروع ہو گیا، اور جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ تمام انبیاء علیہ السلام سے، النبیین الف لام آ گیا، لما تیتکم، لیکن دیکھو ایک بات کرتا ہوں، آج لوگ مناظرے کرتے ہیں حضور کے ختم نبوت پر، واز کرتے ہیں، بھائی اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگر کسی انسان کا بچہ ہو تو ختم نبوت کا مسئلہ تو اللہ نے اس وقت حل کیا جہاں آسمان زمین بھی نہیں تھے، جہاں چاند سورج بھی نہیں تھے، جہاں حیوانات نباتات جمادات بھی نہیں تھے، عالم ارواح میں اللہ نے جن کو منصب نبوت پر فائز ہونا تھا دعوت نامہ جاری کیا، دعوت نامہ، سبحان کہ میرے نبیوں، معلوم ہوتا ہے کہ نبی تو اللہ کی طرف سے پہلے طے شدہ مسئلہ تھا، حضور آخری نبی ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں 1.25 لاکھ نبیوں سے آدھوں پہ تو ابھی دورہ پڑھ کر آیا، یہ نقطہ نہیں آیا گا جو میں بیان کرتا ہوں، ایسے میں نہیں، تم نے تو کتابیں مرزا کافر مرزا بے ایمان مرزا کتا مرزا لانتی مرزا فلاں مرزا فلاں، وہ مرزے کا ہی پڑھا ہے، ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ایسے میں نہیں۔ وہ دور تھا کہ جس دور میں کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، یہ نقشہ ذہن میں رکھ لو، عالم ارواح میں اللہ نے کانفرنس بلائی، وہ کانفرنس کس لیے اہم تھی؟ جس کے دائی بھی اللہ، جس کے صدر بھی اللہ، مقرر بھی اللہ، اور سامعین صرف انبیاء علیہ السلام، اس میں کوئی مولوی پیر شیر صوفی محدث مفسر نہیں، اللہ ہے، اللہ مقرر، اللہ صدر، اور سننے والے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ تمام انبیاء علیہ السلام سے، کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، البتہ میں تمہیں دوں گا کتاب، وَحِکْمَةٍ، حکمت سے مراد حدیث، کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ، عمل کرنے کا فہم، میں نے ترجمہ کیا پہلے؟ فہم، قرآن سمجھنے کا فہم۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ، ثُمَّ، یہ ثم تم نے پڑھا ہے نا اپنے کتابوں میں، ثم للتراحیب، ثم جب آ جاتا ہے تو سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں، ثم جب آ گیا نا اس کے بعد کک بھی نہیں ہے۔ ثم جاءکم، میں تمہیں کتاب دوں، تمہیں شریعت دوں، تمہیں کتاب کے سمجھنے کے، بولنے کے، پڑھانے کی توفیق دوں۔ ثم جاءکم، یہ ذرا سمجھو، یا سمجھو، ثم جاءکم، یہ نقطہ نہیں ملے گا تمہیں،
پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، تنوین تعظیم کے لیے، وہ شان والا پیغمبر، ثم جاءکم رسول، وہ شان والا پیغمبر، ثم کے بعد ادھر ادھر چلے جاؤ، ثم کے بعد پھر کسی کی گنجائش ہو، اور جی فلاں آیا، پھر وہ آیا، پھر وہ آیا، بس پھر ختم ہو گیا نا، آخری میں وہ آیا، ثم جاؤ، یہ ثم آ گیا نا، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ آج میں یہ آ گیا، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارا رسول، بڑے شان والا عظیم الشان پیغمبر، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے، وہ ایسے نبی ہوں گے جو مصدق ہوں گے۔ کون؟ آدم، مور لگی، ٹھیک ہے۔ کون؟ نوح، مور لگی۔ کون؟ حضرت ابراہیم، مور لگی۔ کون؟ حضرت موسیٰ، مور لگی۔ کون؟ حضرت عیسیٰ، مور لگی، سب پر مور لگی۔ یہ کانا کدھر تھا اس وقت؟ یہ کانا کدھر تھا اس وقت؟ وہ تو مور لگ گئی نا، حضور نے مور لگائی، تصدیق مصدق لما، اللہ اکبر۔ اس پر میں اگر 10 گھنٹے بولوں نا پھر بھی کم ہے۔ اب مور لگ گئی، مصدق لما معکم۔ اب نبیو تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی پر ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ کلمہ۔ کیا ہے؟ کلمہ، یعنی اس نبی کا کلمہ پڑھو گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور صرف کلمے پر اکتفا نہیں ہوگا، اس نبی کے ختم نبوت کے لیے کام بھی کرو گے، کام بھی، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی کے لائی ہوئی تعلیمات کو، اس نبی کی شان کو، اس نبی کی ختم نبوت کے لیے تمہیں قربانی بھی دینی پڑی۔ یہ کسی وعدہ لیا؟ انبیاء سے۔ کہاں لیا؟ عالم ارواح میں، جہاں کائنات کا وجود نہیں تھا۔ ہاں، قال اقررتم، اس معاہدے کا اہتمام میثاق، کتنا اہم وعدہ تھا۔ قال اقررتم، فرمائے تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس وعدے پر میرا ذمہ قبول کر لیا، میرا ذمہ۔ بھائی پکا وعدہ کرو، تم نے اس پر چلنا ہے کہ نہیں چلنا، عقیدہ رکھنا ہے کہ نہیں۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یعنی تم نے قبول کیا اس مضمون کو، میرے عہد کو۔ قالوا اقررنا، سبحان اللہ، سارے نبی نے ختم نبوت زندہ باد اقرار کر لیا۔ قال اقررتم، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا، فرمایا پھر تم گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی اس معاہدے پر کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ سبحان اللہ، آج سمجھ۔ فمن تولا بعد ذلک، جو اس معاہدے سے پھرے گا، فاولئک هم الفاسقون، وہ نافرمانوں میں سے ہو جائے گا، یعنی میں نبوت کے لسٹ سے اس کا نام کاٹ لوں گا۔ اللہ، نبیوں نے کہا اللہ ہم نے تو اقرار کر لیا، لیکن آپ جو فرما رہے ثم جاءکم، تو ثم وہ اس وقت آئیں گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ ہم کیوں؟ ثم تو ہی آتا ہے نا، ہم تو سارے آ گئے، گزر گئے، وہ تو آخر میں آئے۔ تو پھر ہم کس طرح اس کا کلمہ پڑھیں گے، اس کا دیدار کریں گے اور اس کی امت میں شامل ہوں گے؟ فرمایا یہ بات چھوڑو، یہ میرا کام ہے، تم اقرار کر لیجیے، اقرار ہو گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ جب اللہ اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، 13 سال تک حضور مکی زندگی میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ماریں کھاتے رہے، کاہن کا، شاعر کا، مجنون کا۔ جو دین کے لیے جتنا اپنے آپ کو نیچے رکھے گا، اتنا اللہ اس کو اونچا کرے گا۔ میرے حبیب، آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، میں نے آپ کو وہاں بلانا ہے جہاں کائنات میں نہ کوئی پہنچا نہ کوئی پہنچے گا۔ اچھا، لیکن
میں نے نبیوں سے وعدہ کیا تھا، نبیوں سے وعدہ کیا تھا، اور میں وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ سارے نبیوں کو دعوت نامے دیتا ہوں، وہ بیت المقدس میں جمع ہو جائیں، اور آپ کو لے جاؤں گا تاکہ سب سے ملاقات بھی ہو جائے، معان کے مسافی بھی ہو جائیں، آپ کا دیدار بھی ہو جائے، آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیں، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیں۔ سمجھے معراج کو؟ سمجھے معراج کو؟ کیوں ہوا؟ اللہ یوں بھی لے جا سکتے تھے نا، نیچے بیت اللہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے، اوپر عرش الہی ہے، یوں بھی لے جا سکتے، جب وہاں سے لے جاتے تو یہاں سے لے جائیں نا، ادھر وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ جو حال ہے سمجھ پوئے گئے، خبر مانی کہ نہ پوئے گئے، سمجھ گئے؟ بھائی پنجابی بھی سمجھ گئے، یہ وعدہ تھا۔ اب 1.25 لاکھ نبی جمع ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے، حضور کی سواری جا رہی ہے، سب سے معان کے مسافر ہوتے ہیں، آئے معان کے مسافر ہوتے ہیں، پھر ہر نبی پڑھتے ہیں، سپاسنامہ پیش کرتا ہے، آخر میں حضور کا خطبہ تھا، الحمدللہ الذی جعلنی کافۃ للناس وجعلنی بشیرا ونذیرا وجعلنی رحمۃ للعالمین۔ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوتے ہیں، او انبیاء علیہ السلام، یہ جو حضور نے بیان کیا نا رحمت للعالمین کافۃ للناس، تمہارے اندر یہ چیز ہے؟ نہیں جی، ہم تو ایک قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے آئے، یہ تو ساری کائنات کے لیے آ گیا۔ فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ ظہور مبارک سب سے اخیر میں ہو گیا، نمبر سب سے لے گیا۔ پھر حضور جا رہے ہیں اوپر۔ اب یہاں ایک اشکال ہے کہ حضور نے جو نماز پڑھائی یہ جاتے ہوئے پڑھائی کہ آتے ہوئے پڑھائی؟ اگر جاتے ہوئے پڑھائی تو بہت بڑا اعتراض ہوگا کہ کون سی نماز تھی؟ بھئی نماز تو معراج میں فرض ہو رہی ہے، تو حضور نے کون سی نماز نفل پڑھی؟ تو نفل نماز باجماعت پڑھنا اہتمام کے ساتھ یہ تو مکروہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے، تو نبی نے مکروہ کام کیا، یہ اعتراض ہے کہ نہیں؟ پوائیے خبر والے ایک ہی مقرکت ہے نماز پڑھائی۔ میرے بعد کشمیر میں دورے پر گیا، وہاں بہت قاضی القضات تھے، قاضی بشیر صاحب اللہ بخشے فوت ہو گئے، میرے ساتھ پورے دورے میں تھے۔ مجھے کہا شاہ صاحب مجھے ایک اشکال ہے، آپ کو آج بتاتا ہوں، آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ اشکال کیا ہے۔ کہنے کہ حضور اگر جاتی ہوئی نماز پڑھائی تو اب کون سی نماز تھی؟ کہ عام طور پر تو یہ لکھا ہے نا۔ میں نے کہا نہیں قاضی صاحب، جاتے ہوئے نہیں پڑھائی، آتے ہوئے پڑھائی، اور صبح کی نماز پڑھائی۔ قاضی صاحب نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا تم بخاری شریف پڑھو، مسلم پڑھو، ترمذی پڑھو، ابو داؤد پڑھو، نسائی پڑھو، ابن ماجہ پڑھو، جہاں جبرائیل آئے ہیں حضور کو پہلی نماز پڑھائی کون سے اوقات جب آتے نا، باب المواقیت، کتاب المواقیت، پہلے کون سی نماز آتی ہے؟ کسی نے دورہ کیا ہے؟ نہ فجر کے طرح میں تو کیا کہاں دورہ پڑھا ہے تو نے؟ لے آؤ بخاری، مواقیت میں کون سا آتا ہے؟ سب سے پہلے زور کی نماز آتی ہے، جبرائیل نے جو پڑھائی کون سے آتی ہے؟ ہاں کتاب مواقیت زور سے چلتی ہے، صبح سے نہیں ہے۔ اب جرمانہ دے دو، کیا پڑھا تم نے؟ آج سمجھا نہیں، زور کی ہے، کیوں کہ صبح کی نماز پڑھا کر واپسی پر سارے نبی اوپر سے آئے اور حضور نے صبح کی نماز پڑھا کر آئے ہیں، سمجھے؟ ابھی مکے والے حرم میں تھے کہ حضور پہنچ گئے، سبحان اللہ، حضور فرمائے مجھے تو اللہ نے دی ہے۔ تو سب بہرحال یہ قاضی صاحب اتنے خوش ہو گئے، کہنے لگے شاہ صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت ہے، ماشاءاللہ۔ یہ نکتہ کہتے کہ میرے ذہن میں تھا ہی نہیں، میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہم اس کے جواب کیا دیں۔ میں نے کہا یہ ہو گیا، بڑے خوش ہو گئے اس وقت۔ تو مطلب ہے کہ صبح کی نماز حضور نے پڑھا کر حضور آئے، اس لیے تمام سیاستہ نے جہاں کتاب المواقیت پہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے کون سی نماز ہے؟ ظہر کی۔ ہاں وہ دلیل دی میں نے کری تھی، پورا ہو گیا، خبر ہے پورا اسلام کا اسلام آج سمجھیں یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، آج کیا ہوا نماز جب پڑھانے کے لیے تو صبح کی اذان کس نے دی؟ جبرائیل امین نے۔ کس نے دی؟
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. سارے نبی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاں کیا اللہ نے فرمایا تھا نا کہ لتؤمنن بھی لا، آپ کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا اس نبی کا لا الہ الا. جبریل خاموش ہو گئے. اور جبریل کیا ہو؟ وہ جی کس کا نام لے لوں؟ یہ تو سوالات موجود ہیں. ایک کا نام لوں تو دوسرا محسوس کرے گا کہ میرا نام نہیں لیا گیا. فرمایا میں نے تو آپ نوریوں کے سردار ہیں کہ آپ اذان دیں گے، نبی اس کا جواب دیں گے تو کلمہ پورا ہو جائے گا. آپ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے نبی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. لتؤمنن بھی، لیکن اللہ نے سارے نبیوں کے طرف سے وکیل بنا کر، نمائندہ بنا کر آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ پہلے گزر چکا ہے کہ پہلے ہو گیا تھا. جب آئیں گے تو عالم الکتاب اس قرآن حدیث کی وہ تشریح کریں گے. تو وَلَتَنْصُرُنَّ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا. سارے نبیوں کے طرف سے نمائندے کون بنے؟ عیسیٰ علیہ السلام بنے. یہ وَلَتَنْصُرُنَّ قال اقررنا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اب غیر دین اللہ زجر ہے ترک اسلام پر. بھائی اتنا اسلام عظیم کہ جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، وہ اسلام کا نظام محمد رسول اللہ لے کر آئے. تم اس کو نہیں مانو گے، تم سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ تم کہتے اہل کتاب، اہل کتاب. کس طرح اہل کتاب ہو؟ اہل کتاب ہوتے تو اس پیغمبر کو مانتے. آج نہیں آنے یہ آ گیا. اللہ اکبر. اب غیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کی دین کے سوا یہ تلاش کرتے. وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا تقاضا یہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی تابعداری اختیار کی آسمان والوں نے بھی، زمین والوں بھی نے. طوعا وکرہا، خوشی سے و ناخوشی سے. آسمانوں بھی قالتا آتینا طائعین، قالتا آتینا. ہاں آسمانوں میں بھی کام تابعدار ہیں، زمین میں بھی کام ہے تابعدار ہوں. طوعا وکرہا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ بھی تقاضا دو کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. معاملہ وہاں سامنے ہوگا. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہاں حاصل حقیقت اسلام کیا ہے؟ ہاں میرے حبیب آپ اعلان کریں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا، جو اتارا گیا ہمارے طرف. وما انزل علی ابراہیم، جبرائیل علیہ السلام پر اتارا گیا، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط تھے ان کی اولاد پر جو پیغمبر تھے. وما اوتی موسیٰ، جو معجزات اور کتاب ملی. وما اوتی موسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو. والنبیون من ربہم، اور سارے نبی. یہ چند نبیوں کا تو نام آ گیا، 18 پیغمبروں کا قرآن میں ذکر ہو گیا، باقی 1.25 لاکھ نبیوں کا ذکر نہیں ہے. والنبیون من ربہم، بس یہ دین وہ ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کا دین ہے، جو 1.25 لاکھ نبیوں کا دین ہے. کیونکہ دین ایک ہے. دین ان الدین عند اللہ اسلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ایک ہی ہے. شریعت کے اندر اختلاف رہا. دین تو بنیادی اصول ہے، عقیدہ ہے، وہ ایک ہے. باقی وقت کی ضرورت کے مطابق جیسے بیمار ہوتا ہے ایسے اس کو نسخہ تجویز ہوتا ہے. جس جیسی بیماری تھی ایسے نسخے مل رہے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جادو کا چرچا تھا، اللہ نے ایسے معجزے دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ڈاکٹروں اور حکیموں کا چرچا تھا، اللہ نے ایسے معجزے دیے.
تاکہ وہ سمجھیں کہ ایسا کام ہم نہیں کر سکتے. سمجھے میری بات کو. لیکن دین سارے نبیوں کا ایک تھا. یہ اصول سمجھے, دین سارے نبیوں کا ایک تھا. وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ایمان لانے کے اور عظمت کے اعتبار سے ہم کسی میں فرق نہیں. اتباع اور چیز ہے, اعتماد ہم اعتماد سب پر کرتے ہیں, لیکن ہم اتباع محمد رسول اللہ کی کریں گے. کیوں کہ اگر وہ نبی بھی آ جاتا تو حضور کی اتباع کرتا. کیوں؟ میں نماز ارکان اسلام میں بڑا رکن ہے, تو نبیوں نے کس کی اتباع کی؟ حضور کی اتباع کی. حالانکہ کسی کی نماز, نبی کی نماز میں سجدہ نہیں, کسی کے نماز میں رکوع نہیں, کسی کے نماز میں جلسہ نہیں. وہ ساری نبیوں کی نمازیں اللہ نے حضور کی نماز میں جمع کر دیا, اور حضور کی اتباع کس نے کی؟ سارے ہیں. سمجھے میری بات کو؟ نبیوں نے کی. اتباع اور چیز ہے, احترام اور چیز ہے. احترام سارے نبیوں کے کریں گے, اتباع محمد رسول اللہ کی کریں گے. عاصم یا نہیں؟ لا نفرق وما اوتی موسی عیسیٰ ولا نفرق بین احد منہم. یعنی کیفیت ایمان میں, کیفیت لا نفرق بین احد منہم, ہم فرق ان میں انہیں کرتے. ونحن له مسلمون, ہم تو اسی کے تابعدار ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام زجر ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا, فلن یقبل منہ, دنیا کے انجام یہ ہوگا کہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, یعنی اس کا عمل اللہ کیا پیش نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ, اور اخروی انجام کیا ہے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ, جب عمل قبول نہیں ہے تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آخرت میں نقصان اٹھانے ہوگا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ایمانہم. آج كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا, ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے؟ ایسے میں نہیں. اس لیے کہ موردین عن الاسلام 3 قسم کے تھے. کتنے تھے؟ 3 قسم کے. پہلا قسم مرتدین کا, پہلا قسم یہ مرتدین کا تھا, عاصم یعنی. اور دوسرا قسم جو تھا نا منکرین کی تھا, اور تیسرا قسم جو تھا وہ شکوک والے, شک والے تھے. عاصم یعنی شک والے تھے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تینوں بیان کرتے آگے. کیف یہدی اللہ قوما, کیسے ہدایت کرے اللہ اسی قوم کو, کفروا بعد ایمانہم, جنہوں نے کفر کیا ایمان پر قائم رہنے کے بعد, بعد ایمانہم. عاصم یعنی وشہیدوا ان الرسول, حالانکہ گواہی دیتے تھے کہ یہ رسول جو ہیں حق ہیں. کیوں؟ تورات انجیل زبور میں تھا. کہتے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کہتے ہوئے ٹھہرو وہ نبی آئیں گے, ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور تمہارے خلاف جہاد کریں گے. لیکن حضور جب آ گئے انکار کر دیا کہ بھئی ان کی اتباع کریں گے, ہماری چودراہٹ چلی جائے گی. عاصم یعنی ان رسولکم وجاءہم البینات, حالانکہ ان کے بعد دلائل بھی آ گئے تھے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے. اولئک, ان مرتدین کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک یہ لوگ جزاؤں, ان کی جزا ان علیہم لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ان پر, والملائکۃ, فرشتوں کی, والناس اجمعین, سارے لوگوں کی, خالدین فیہا, ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے, جہنم کے اندر بھی ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینظرون, نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ چلو بھائی تھوڑی دیر کے لیے تو جنت کے مزے لے لو. اللہ تعالیٰ رحمت سے دیکھے گی بھی نہیں, نہ ان کو مہلت ملے گی. الا الذین تابوا, ہاں چلو غلطی ہو گئی, غلطی ہوگی انسان سے ہوتی, اب توبہ کرو, اب توبہ کرو. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, من بعد ذالک, اس کفر کے بعد, واصلحوا, اور دوسری شرط کیا ہے؟ اپنی اصلاح بھی کر لی. صرف توبہ توبہ زبان پر نہیں, عمل بھی شروع کیا, حضور کی اتباع بھی شروع کی. واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم, ثمرہ کیا ہے؟
اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا اجمیا نہیں، ہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر بھی قائم رہے، لن تقبل توبتہم، ان کے توبہ، یہ معاندین ہو گئے دوسرے قسم کے. پہلے مرتدین، یہ کون سے؟ معاندین. ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، ان کے توبہ قبول نہیں ہوگی اجمیا نہیں تو واولئک هم الضالون، یہ لوگ گمراہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، وماتوا، وہ مر گئے، وہم کفار، اور کفر کی حالت میں، لن یقبل من احدہم ملء الارض، نہیں قبول کیا جائے گا کسی بھری ہوئی زمین، ملء الارض، زمین سونے سے بھر دو. تم کہتے مالدار ہیں جان چھڑائیں، سونے سے بھر دو اور دو، قبول نہیں ہوگی. لن تقبل من احدہم من الارض ذهبا ولو افتدی بھی، اگرچہ اس کے بدلہ میں دے دے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لهم عذاب علیم، ان کی دردناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ترغیب الی الانفاق. وہ بھائی دولت ہے نا، مال، جس کی وجہ سے تم نبی سے انکار کرتے ہو، یہ مال اللہ کے راستے میں دو، اس سے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی. مال کی یہ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ صدقہ خیرات. مال کی محبت ختم ہوگی تو نبی کو مان گئی، کیونکہ نہ ماننے کا تو سب سے بڑا وجہ کیا ہے؟ حب مال اور حب جاہ. حب مال، یہ دو چیزیں ہیں. جب مال دو گے نا تو بات بن جائے گی. لن تنالوا البر، آگے نہیں پہنچ سکے نیکی کے کمال تک، حتی تنفقوا ما تحبون، جب تک خرچ نہ کرو اس میں جس کو تم پسند کرتے ہو. وما تنفقوا من شیء، جو خرچ کرو تم چیز، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بس. یا حضرت طلحہ رضی